رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانے والا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عورتیں مزار پر جاتی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر پیروں کے پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، پیر لاسانی، شہباز لمکانی، الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری آتی ہے۔ ہم پر خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان، خواجہ اجمیری سنجری کی سواری آتی ہے۔ ہمارے اوپر صابر پاک کی سواری آتی ہے، حافظ شاہ جمال اللہ کی سواری آتی ہے، حضرت شاہ عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سواری آتی ہے۔ یہ سب باتیں کہ سواری کا آنا یہ سب جھوٹ ہے اور جہالت کی بنیاد پر وہ ایسا بولتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزاروں پر عورتوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور وہاں پر کودنا، اللہ اکبر حرام کاریاں کرنا اور بزرگوں کو بدنام کرنا، اللہ کے مقدس ولیوں کے اوپر تہمت لگانا، اپنی دنیا بھی وہ برباد کر رہی ہیں، اپنی قبر بھی برباد کر رہی ہیں اور میدان محشر میں بھی وہ برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے جو مقدس ولی ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی کس طریقے سے گزاری ہے۔ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں انہوں نے اپنی گزاری ہے اور اتنی حیا کرتے تھے، اتنی حیا کرتے تھے کہ ان کی حیا کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جنہوں نے جب حیات تھے تو کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو کیا بعد وصال وہ کسی عورت کے پاس آئیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کتنی گناہگار وہ عورتیں ہو رہی ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہیں، جو اللہ کے مقدس ولیوں پر تہمت لگاتی ہیں کہ آج ہماری ملاقات غوث اعظم سے ہوئی ہے، خواجہ غریب نواز سے آج ہماری ملاقات ہوئی ہے، صابر پاک سے آج ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور دیکھیں، سب سے زیادہ ضروری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی عورت کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اللہ کا ولی نظر آیا ہے، میرے اوپر سواری آئی ہے، مجھے کسی بزرگ کی زیارت ہوئی ہے، تو وہ جنات ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں وہ عورتوں کے پاس آتے ہیں، اللہ کا ولی عورت کے پاس نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی اللہ کا ولی کسی عورت کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی عورت ایسا کہتی ہے تو وہ ڈرامہ کر رہی ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کسی عورت کے پاس اگر کوئی اللہ کا ولی بن کر آتا ہے تو وہ جنات ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور دی ہے، یہ کسی کی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بلی بھی بن سکتے ہیں، گھوڑا بھی بن سکتے ہیں، کوئی سا بھی جانور ہو اس کی صورت یہ اختیار کر سکتے ہیں اور یہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ نبیوں کو چھوڑ کے یہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ جنات کو یہ پاور ہے۔ تو اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے بڑے پیر کی سواری آتی ہے، تو اسے بڑے پیر کی سواری نہیں آتی ہے، اسے جنات کی سواری آتی ہے۔ کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، عورتوں کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ ان کی بھی ایک قوم ہے اور وہ بھی پورے ہوتے ہیں، اور کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں کچھ کافر بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو برے جن ہوتے ہیں وہ عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور وہ عورتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے کسی اللہ کے مقدس ولی کے اوپر ایسی تہمت مت لگاؤ کہ بڑے پیر کی سواری آتی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر کسی عورت کو ایسا لگتا بھی ہے تو وہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اور عورت پر جنات کب آتے ہیں؟ عورت کو جنات کا اثر کب دکھائی دیتا ہے؟ اسے کب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میں کوئی ہے؟ دیکھیں، جب عورت اپنے بال کاٹتی ہے،
اور اپنے بالوں کو ایسے ہی پھینک دیتی ہے اور کھلے میں بال کاٹتی ہے، اس وقت اس کے پاس میں جنات آتے ہیں۔ بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جس وقت عورت غسل خانے میں ہوتی ہے اور غسل خانے میں جب وہ ہوتی ہے، نہانے کے بعد میں اپنے سر کو بغیر ڈھکے آ جاتی ہے، اور آج تو فیشن کا زمانہ چل رہا ہے، فیشن کا دور چل رہا ہے، کچھ عورتیں نہا کر آتی ہیں، اپنا آدھا جسم دکھاتی ہیں اور ایسے ہی غسل خانے سے باہر آ جاتی ہیں، تو ایسی عورت کے اوپر جنات بہت جلد آتے ہیں۔ خدا کے واسطے ان کاموں سے بچیں، کیونکہ اگر یہ برے جنات ایک مرتبہ آپ کے اوپر آ گئے تو آپ کی دنیا یہ برباد کر دیں گے، آپ کی قبر بھی برباد کر دیں گے، اور آپ کا ایمان یہ ختم کر دیں گے۔ بہت سی ایسی عورتیں ہیں کہ مزاروں پر جاتی ہیں اور وہاں پر حرام کاریاں کرتی ہیں، اور خدا کی قسم اتنے برے برے جملوں کا وہ یوز کرتی ہیں، اس کے بعد میں یہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑے پیر صاحب کو دیکھا، میں نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا۔ یہ سب جھوٹ بات ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی کسی عورت کے پاس نہیں جاتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کسی عورت کے پاس جا نہیں سکتا۔ اگر کسی عورت کو ایسا لگتا ہے تو وہ جنات ہوتے ہیں، جنات کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، جن عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں، میں کہیں پر جاتی ہوں تو کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اثر مجھ پر لگتا ہے، تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کونین کے والے خسر بے خوباں سیاہ لامکان نازش ہر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور جسے یہ انمول خزانہ مل جاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ تو اس خزانے کا استعمال کریں۔ آپ کے اوپر کوئی جنات نہیں آ سکتا، آپ کے اوپر کوئی بری بابا نہیں آ سکتی۔ جتنا آپ سے ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ جتنا عورت ننگے سر رہتی ہے اتنا ہی اس کے اوپر جنات آنے کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، جنات اس کے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کریں اور اللہ کے مقدس ولیوں کے اوپر تہمت نہ لگائیں کہ بڑے پیر ہمارے اوپر آتے ہیں، خواجہ صاحب ہمارے اوپر آتے ہیں، ان کی ہمارے اوپر سواری آتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی کسی عورت کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی کسی عورت پر نہیں آ سکتا۔ یہ سب جھوٹ پر باتیں ہیں، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، اور ساری باتیں تمام باتیں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اس سے توبہ کریں، خدا کے واسطے مزاروں پر نہ جائیں، اپنے گھر کے اندر ہی نماز کی پابندی کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں۔ کوئی جن، کوئی بابا، کوئی بھوت، کوئی شیطان آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ آپ ہر وقت محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ خزانہ ہے، اور جس سے یہ خزانہ مل جاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔